الحمد لله الواحد الغفار والصلاة والسلام على سيد المختار وعلى آله الأطهار وعلى أصحابه الأخيار أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں قاری محمد اویس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ امید ہے کہ تمام ناظرین کرام و طلباء کرام خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ان تمام احباب کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا اور میرے ساتھ میرے مشن میں شامل ہوئے۔ کرتا ہوں کہ اللہ کریم مجھے اپنے مشن میں، اپنی منزل میں کامیابی و کامرانی و ترقی عطا فرمائے۔ درست تلفظ، ادائیگی تجوید کے ساتھ، عربی لب و لہجہ میں قراءات قرآنیہ کی معرفت کے ساتھ، شناسائی کے ساتھ اور علم الرسم کے معرفت کے ساتھ قرآن پاک سیکھنے، سمجھنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا۔ محترم طلباء کرام، آج جس موضوع پر میں آپ سے گفتگو کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اس کو آپ نے بڑے اچھے طریقے سے شروع سے آخر تک جو ہے وہ سمجھنا ہے۔ وہ تبھی آپ سمجھ پائیں گے جب آپ شروع سے آخر تک ویڈیو کو دیکھیں گے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ کیا فقہا کا جو اختلاف ہے اور جو قراء کا اختلاف ہے یہ آپس میں متحد ہیں، یعنی کیا یہ ایک ہی چیز ہے یا مختلف چیزیں ہیں، یعنی جداگانہ چیزیں ہیں یا ایک ہی چیز ہے؟ فقہا کا اختلاف اور قراء کا اختلاف کیا آپس میں یہ ایک چیز ہے یا مختلف ہے؟ اس پر جو ہے وہ انشاءاللہ العزیز آج میں گفتگو کروں گا۔ آپ نے لازمی طور پر جو ہے وہ شروع سے آخر تک اس ویڈیو کو سماعت کرنا ہے تاکہ اس مسئلے کو جو ہے وہ آپ سمجھ سکیں۔ آپ میرے چینل پر نیو ہیں یا ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں دی گئی گھنٹی کے نشان کو بھی جو ہے وہ دبا دیں، آن کر دیں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ تو آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ طلباء کرام، سبق شروع کرنے سے پہلے جو ایک مسئلہ ہے، ویسے تو اس مسئلے کو میں نے بالتفصیل اپنے کورس کے شروع والے اسباق میں بتا دیا ہوا ہے، اس کو واضح بیان کر دیا ہوا ہے، لیکن پھر بھی کیونکہ آج کی گفتگو جو ہے وہ اسی مسئلے کے ریلیٹڈ ہے تو اس لیے اس مسئلے کو میں دوبارہ جو ہے وہ وضاحت سے پیش کر دیتا ہوں۔ اکثر طلباء کرام اور عوام جو ہیں، لوگ جو ہیں وہ میرے ساتھ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا جو اختلاف کلمات قرآنیہ ہے کیا اس سے معنی کے اندر بھی چینجنگ آتی ہے، تبدیلی آتی ہے؟ تو یہ مسئلہ جو ہے اس کا جواب جو ہے وہ آپ سماعت کر لیں کہ یہ جو اختلاف کلمات قرآنیہ ہے، جو قرات 7 و 10 متواترہ ہیں، ان میں جو کلمات کا اختلاف ہے یہ لغت، حروف، لہجے کے اعتبار سے، اس میں ہرگز جو ہے وہ معنی کی چینجنگ نہیں آتی، نہ ہی کوئی معنی میں فرق پڑتا ہے اور نہ ہی معنی میں تبدیلی آتی ہے، بلکہ صرف کلمات کا اختلاف ہے، حروف کا اختلاف ہے، لہجوں کا اختلاف ہے۔ کلمات کا جو اختلاف ہے وہ لہجوں کے اعتبار سے ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی لہجے کے اعتبار سے جو کلمات کا اختلاف ہے، مثلا جیسے میں پاکستان کی مثال دیتا ہوں کہ میں ایک جملہ بولتا ہوں کہ آپ کیسے ہیں، آپ کدھر جا رہے ہیں، یہی جملہ جو ہے وہ اگر لاہوری اپنی زبان میں بولے گا، فیصل آبادی اپنی زبان میں بولے گا، یا سرگودی اپنی لہجے میں بولے گا، یا کشمیری اپنے لہجے میں بولے گا، تو وہ ان تمام کا لہجہ جو ہے وہ مختلف ہوگا، لیکن معنی جو مفہوم ہے بات کرنے کا وہ ایک ہی ہوگا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح یعنی معنی چینج نہیں ہوتا، ان کا بات کرنے کا طریقہ جو ہے وہ صرف لہجہ چینج ہوگا لیکن مفہوم ایک ہی ہوگا۔ اسی طرح یہ بھی وہی چیز ہے، کلمات جو قبائل ہیں عرب کے مختلف، تو ان عرب کے قبائل کا آپس میں لہجوں کا اختلاف ہے لیکن ان کے بول چال جو ہے وہ کیا معنی جو ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہی اسی طرح یہ جو کلمات قرآنیہ کو جو اختلاف ہے یہ تنوع قسم کا، نوعی قسم کا ہے، یہ تناقض اور تضاد کا ہر قسم تضاد نہیں ہے جس سے معنی میں فرق آتا ہو، کیونکہ اگر معنی میں تبدیلی آتی ہو تو ایسا اختلاف جس سے معنی چینج ہوتا ہو تو یہ ہرگز قرآن پاک میں ممکن نہیں ہے، محال ہے، کیونکہ قرآن پاک جو ہے یہ اللہ پاک کی طرف سے ہے، جیسے کہ فرمایا گیا افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فی اختلافا کثیرا۔ اگر یہ غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو اس میں اختلاف کثیر تعداد میں پایا جاتا ہے، لیکن یہ اللہ کی طرف سے ہے تو اس لحاظ سے اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ نے سمجھ لینا مسئلہ۔ اب چلتے ہیں اپنے جو آج کے موضوع کی طرف، سبق کی طرف، وہ یہ ہے کہ کیا اختلاف فقہا اور اختلاف قراء ایک ہی چیز ہے یا مختلف چیزیں؟ تو ان کا مختصر جواب یہ ہے اس مسئلے کا کہ جو اختلاف فقہا ہے اور اختلاف جو اربع ہے، اختلاف فقہا اور اختلاف قراء جو ہے یہ مختلف چیزیں ہیں، دونوں جداگانہ چیزیں ہیں، ان میں اختلاف ہے، یہ ایک چیز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو اختلاف قراء ہے
وہ تمام کا تمام اس کا حق و ثواب وہ منزل من اللہ ہے، اور اس میں قطعاً جو ہے وہ کسی قسم کی شک کی گنجائش نہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن جو اس کے برعکس جو اختلاف فقہا ہے وہ اختلاف اجتہادی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس میں اس کا حق جو ہے وہ ایک ہوتا ہے، اور مذہب جو ہے اس کی نسبت سے جو ثواب ہے وہ اور ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ثواب ہوتا ہے، یعنی اس میں ظن کی غلطی جو ہے، خطا کی جو ہے وہ گنجائش ہوتی ہے، ظنی خطا کی جو ہے غلطی کا احتمال جو ہے وہ موجود ہوتا ہے، جو اختلاف فقہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس بات کو اپنے آسانی سے سمجھ لینا ہے کہ جو اختلاف قرہ ہے وہ اس کا ثواب حق و ثواب جو ہے وہ منزل من اللہ ہے، اس میں قطعاً شک کی گنجائش نہیں، غلطی کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن جو اختلاف فقہا ہے وہ اختلاف اجتہادی ہے، اس میں ظنی خطا کی جو ہے وہ احتمال موجود ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں وہ جو ہے اختلاف قرہ کی طرح نہیں ہے۔ یہ اس میں جو ہے نا وہ فرق ہے، ٹھیک ہے، اختلاف قرہ کا اور اختلاف فقہا کا۔ لیکن جو اختلاف قرہ ہے اس میں ہر قرات دوسری قرات کی بنسبت جو ہے وہ فی نفس الامر قطعی اور یقینی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، منزل من اللہ ہے، ظاہر ہے وہ منزل من اللہ ہے، اور اس پر اس کا علوم، اس کا جاننا اور اس کا اعتقاد رکھنا جو ہے وہ کیا ہے، ضروری ہے۔ اور آخر میں یہ چیز آپ نے جو ہے وہ سمجھ لینی ہے کہ یہ جو قرات کی نسبت امام اور صحابی کی طرف کی جاتی ہے وہ اس لیے کی جاتی ہے کیونکہ وہ صحابی اور امام جو ہیں وہ اپنے وقت کے مشہور ہو چکے ہوتے ہیں اس فن کو سیکھنے اور سکھانے میں، یعنی وہ حافظ اور ضابط ہوتے تھے، اس وجہ سے جو ہے وہ اپنے فن میں شہرت کی وجہ سے ان کی طرف یہ نسبت کی جاتی ہے قرات کی، ٹھیک ہے۔ قرات کی جو نسبت صحابی یا امام کی طرف کی جاتی ہے وہ اس لحاظ سے کی جاتی ہے کہ وہ امام اور صحابی جو ہیں وہ اپنے وقت میں اس فن کے ساتھ اتنا انہوں نے لگاؤ رکھا ہوتا ہے، یعنی وہ سیکھنے اور سکھانے میں اتنی مہارت انہوں نے حاصل کی ہوتی ہے، وہ اپنے وقت کے حافظ اور ضابط تھے، اس لیے ان کی طرف جو ہے وہ نسبت ہوتی ہے۔ اسی طرح جو قرات کی نسبت جو ہے وہ روات کی طرف یا قاری کی طرف جو کی جاتی ہے، قراء کی طرف یا راوی کی طرف جو نسبت کی جاتی ہے وہ بھی اسی وجہ سے کی جاتی ہے کہ اس راوی اور قاری نے جو ہے وہ اپنی زندگی اس فن کو سیکھنے اور سکھانے میں فنا کی ہوتی ہے، کھپائی ہوتی ہے، اس لیے اس کی طرف کیا کی جاتی ہے، نسبت کی ہوتی ہے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اس قاری یا راوی نے جو ہے وہ اپنی طرف سے اس قرات کو اختراع کیا ہو یا اپنے پاس سے جو ہے وہ اس کو تجویز کیا ہو، ٹھیک ہے، یا اجتہاد کے طور پر اس قرات کو جو ہے وہ تجویز کیا ہو، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی وہ صحابی، قاری، راوی یا جو امام ہے یہ انہوں نے اپنے فن میں مہارت حاصل کی ہوتی ہے حافظ اور ضابط ہونے کی وجہ سے، اس لیے ان کی طرف قرات کی نسبت کی جاتی ہے، بجائے اس کے کہ وہ قرات یہ خیال کرنا کہ نعوذ باللہ من ذالک کہ انہوں نے یہ قرات اپنی پاس سے اختراع کی ہو یا اجتہاد سے بنائی ہو، تو یہ ہرگز اس کا یہ مطلب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ساری قراتیں جو ہیں وہ منزل من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے ہیں، اتاری گئی ہیں، ٹھیک ہے، جیسے کہ حدیث مبارکہ میں واضح فرمان ہے کہ انزل القرآن علی 7 احرف، کہ قرآن جو ہے وہ 7 حروف یعنی 7 لغتوں پر اتارا گیا ہے، اسی وجہ سے یہ جو کلمات ہیں یہ منزل من اللہ ہے، ان میں قطعاً شک کی گنجائش نہیں، نہ ہی خطا کی کوئی گنجائش ہے، فی نفس الامر یہ قطعی اور یقینی ہے، ان کا جاننا اور ان کا حاصل کرنا اور ان پر اعتقاد رکھنا جو ہے یہ ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو امام اور قاری اور صحابی راوی کی طرف نسبت ہوتی ہے وہ اس فن میں سیکھنے اور سکھانے کی مہارت کی وجہ سے، حافظ اور ضابط ہونے کی وجہ سے ان کی طرف جو ہے وہ نسبت کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو اختلاف ہوتا ہے یہ کلمات، حروف، لغتوں کا اختلاف ہے، اس سے ہرگز معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا اور نہ ہی کوئی معنی میں چینجنگ آتی ہے اور نہ ہی کوئی تبدیلی آتی ہے۔ یہ ایک بڑا اہم 2 مسئلے تھے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنے تھے، ان کو آپ نے اچھی طریقے سے لکھ لینا ہے، یاد کر لینا ہے اور دوسروں تک بھی کیا کرنا ہے، شیئر کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، سبق کے ساتھ جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ مجھے ان چیزوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔